سپریم کورٹ میں سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سماعت کے آغاز پر فیض حمید کے وکیل خواجہ حارث نے تمام الزامات مسترد کیے۔ شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فریقین تسلیم کر رہے ہیں کہ مکمل انکوائری نہیں ہوئی، یہاں آئینی اداروں کی تقریم کا سوال ہے، بہت محتاط چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو۔ انکوائری میں الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو کیا جج کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا؟ اگر تقریر کرنے پر جج کو ہٹایا جائے پھر تو آدھی عدلیہ گھر چلی جائے گی۔ بار کونسلز کی میٹنگز میں کئی ججز تقریریں کرتے ہیں، اصل مسئلہ شوکت صدیقی کی تقریر میں اٹھائے گئے نکات کا ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ شوکت صدیقی کو بغیر انکوائری ہٹانا طے شدہ قانونی تقاضوں کے منافی ہے، جج کو انکوائری کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ انتخابی عذرداری پر نااہلی کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، قاسم سوری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ چیف جسٹس نے مزید کہا، قاسم سوری نے حکم امتناعی لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے، جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا، الیکشن ٹریبیونل نے کہا تھا قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا، ہائی کورٹ نے تو انتخابات دوبارہ کرانے کا کہا تھا۔ 1982 سے وکیل ہوں، مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں معلوم ہے۔ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی، آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور۔ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، کیسز مقرر کرنے یا روکنے کا سلسلہ اب ختم ہوگا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ وہ 1972 سے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، کبھی کوئی مقدمہ فکس نہیں کروایا۔ عدالت نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور سٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی 3 ہفتے میں رپورٹ مانگ لی۔ الیکشن کو برقع نہیں پہنا رہے، کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے؟ انٹرنیٹ سروس ڈاؤن کی خبریں افواہ ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور دیگر کی پریس کانفرنس، بولے غیر ملکی صحافیوں اور مبصرین کو 49 ویزے جاری کیے جا چکے۔ روس، کینیڈا، جاپان سمیت دیگر ممالک سے مزید درخواستیں بھی پروسیس میں ہیں۔ اندرون ملک سے بھی 6000 سے زائد درخواستیں مل چکی۔ عام انتخابات میں 15 دن باقی، عام انتخابات کا 75% پروسیس مکمل۔ الیکشن کمیشن کے EMS تجربے جاری، الیکشن کمیشن کا ایک اور تجرباتی مشق کرنے کا فیصلہ، 4 صوبوں کے الیکشن کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے بلدیاتی اور کینٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے۔ دوسری جانب NA-171 رحیم یار خان میں RO کو دھمکیاں دینے کا کیس، الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر نثار درانی نے ریمارکس دیے، ہمارے سامنے سب جماعتیں برابر ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر غلط ہے۔ ملک میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر مسلم لیگ نون آج بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں پنڈال سجائے گی۔ نواز شریف آج اپنے حلقہ NA-130 کا دورہ اور ریلی میں شریک ہوں گے، مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو چنیوٹ میں پاور شو کریں گے۔ جلسہ گاہ میں 80 فٹ لمبا سٹیج تیار، کرسیاں لگا دی گئیں۔ لاہور، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو NA-127 میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ شہری رحمان کا کہنا ہے بلاول نفرت اور تقسیم کی سیاست کی نفی اور عوام کے مسائل کے حل کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بانی PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، جیل ٹرائل اور ان کیمرہ ٹرائل کو کنفیوز نہ کریں، دونوں میں فرق ہے۔ جیل ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوتا، صرف دیکھنا یہ ہے کہ طریقہ کار کو فالو کیا گیا یا نہیں۔ اٹارنی جنرل کی عدم موجودگی پر سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز بانی PTI کا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔
احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل۔ الگ الگ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں، کیسز کا ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت منظور کی جائے۔ شہریار آفریدی کے خلاف قانون نظر بندی کا MP آرڈر جاری کرنے کا کیس ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کے وکلاء نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، ریکارڈ پیش نہ کر کے آپ بھی ان کی طرح توہین عدالت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے استفسار کیا، میرے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو؟ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس پولیس رپورٹس غیر تسلی بخش قرار۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے، بتایا جائے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، اتنے دنوں میں کیا اقدامات کیے؟ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ مختلف اداروں کو خطوط لکھے گئے لیکن جواب نہیں ملا۔ عدالت کی وفاقی سیکرٹری داخلہ کو مداخلت کی ہدایت۔ نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلے میں بہترین معاشی کارکردگی دکھائی۔ بلومبرگ نے پاکستان کی 1990 سے اب تک کی معاشی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مشکلات میں نون لیگ کا دور PTI اور پیپلز پارٹی سے بہتر رہا۔ الیکشن جیتنے والی کسی بھی پارٹی کے لیے آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ IMF معاہدوں کے تحت مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے۔ IMF نے پاکستان کو درپیش بیرونی فائنانسنگ کے بلند خطرات کی نشاندہی کر دی۔ اگلے 3 سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہے۔ بیرونی فنڈنگ میں شارٹ فال یا سست روی کی صورت میں حکومت کو مہنگے مقامی قرضوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ سکوک بانڈز کے اجرا اور زر مبادلہ ذخائر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، 3 نگالتی ایجنڈا زیر غور۔ FBR کی تشکیل نو کی منظوری ہوگی، سٹاف میں کمی اور ٹیکس وصولی کے لیے اصلاحات ہوں گی۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 جنوری کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ طویل خشک سالی کا سلسلہ تھمنے کے قریب، محکمہ موسمیات نے 25 جنوری کے بعد بارش کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری پڑنے کا بھی امکان۔ ادھر KP اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر گاڑیوں کی روانی متاثر رہی۔